اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ قریش کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سورہ قریش جو ہے، سورہ فیل اور سورہ قریش آپس میں ایک طریقے سے ٹائی اپ سورہ ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جیسے سورہ فیل پہلے سمجھا تھا، تو اس کو ہلکا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ سورہ فیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے انہوں نے قریش کو سیفٹی پرووائڈ کری ہے، کہ ایک بادشاہ تھا ابراہا، جو کہ اپنی آرمی کے ساتھ، جس میں ایلیفنٹ تھے، اس کے ساتھ اس نے کعبہ کو گرانے کا اٹیمپٹ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کیسے برڈ سے اس کی آرمی کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے ہی ہیز پرووائڈیڈ سیفٹی ٹو دا پیپل آف مکہ، اور یہ بھی، اور اس کو کیوں کیا، کیونکہ اگر اس سے پہلے اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو جو یمن میں، جو کہ سبت امپائر میں ہوتا تھا، وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ پورٹ تھا یمن میں، اور وہاں پہ ٹریڈرز جو تھے، یہ سی روٹ سے جو آتے تھے ٹریڈر ایسٹ سے، وہ یمن میں پورٹ کرتے تھے، اور لینڈ روٹ لیتے ہوئے وہ سیرین پورٹ تک جاتے تھے، جہاں سے وہ یوروپ یا افریقہ نکل جاتے تھے۔ تو یمن جو تھا بڑا ہی اپنے آپ میں امپورٹنٹ پورٹ تھا، لیکن ان کے پاس ریورس بھی تھیں، اس پہ انہوں نے ڈیمس بنائے تھے، ویجیٹیٹ کرتے تھے، تو ان کو اکانومی بڑی فلرش تھی۔ تو لیکن وہاں پہ لگ بھگ 480 عیسوی میں وہاں پہ فلڈ آیا، جس سے ان کے ڈیمس ٹوٹ گئے، اور ان کی اکانومی جو تھی برباد ہو گئی، اور یمن جو تھا از نو لانگر ریمین ایز اے امپورٹنٹ پورٹ آف دا ریجن۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ عرب کے باقی جگہوں میں جا کے بسنے لگے، اور پھر ان میں سے ایک آدمی تھا قصی بن کلاب، جس نے سوچا کہ کیوں نہ مکہ کو ایز اے بزنس سینٹر ڈیولپ کیا جائے، اور مکہ میں پوٹینشیل تھا کہ وہ ایز اے بزنس سینٹر ڈیولپ ہو سکتا تھا، اور وہاں کیونکہ وہاں پہ زمزم تھا، پانی تھا، اور وہ اس کی ریلیجیس ویلیو تھی وہاں پہ۔ تو لیکن اس میں دو چیلنجز تھے۔ پہلا چیلنجز تو یہ تھا کہ جو بارڈر کنگڈمز تھے ان سے چیلنجز تھا، اور دوسرا ود ان دا بارڈر جو بینڈٹ تھے، چور لٹیرے، ان کا چیلنج تھا۔ تو انہوں نے مکہ سے کچھ لوگوں کو بھیجا بارڈر کنگڈم کے پاس میں، ٹو ہیو اے ٹریٹی، کہ اٹس اے کائنڈ آف ویزا کائنڈ آف پرمٹ، کہ لوگ ان سے جا کے انہوں نے ٹریٹی کری کہ اب جو ہم ایک نیا ٹریڈ روٹ بنا رہے ہیں، جو کہ مکہ سے ہو کے جائے گا، اور جو بھی ٹریولر یا کوئی بھی آدمی اگر جب اس روٹ سے جائے، مکہ سے ہوتے جائے، تو پلیز پرووائڈ دم اے سیف پیسج۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بارڈر کنگڈم کے ساتھ میں ٹریٹی کری، اور جو ود ان دا بینڈٹس جو پرابلم تھی، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی سالو کر دی، کیونکہ مکہ میں، کعبہ میں وہ لوگ تمام ٹرائب اپنے بت رکھتے تھے، تو نو بڈی وانٹس ٹو میس اپ ود دا مکنس۔ تو یہ دونوں جو چیلنج تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے فلفل کر دیے، اور میک اپ مکہ ایز اے سیف پلیس۔ تو اور جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز پرووائڈ اے سیفٹی ٹو دس ریجن، پلیز پرووائڈ دا پراسپیرٹی ٹو دا پیپل آف دس ریجن، تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے تمہاری حفاظت کری ہے فرام دا آرمی آف ایلیفینٹ، بیکاز ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کری۔ اور یہ سارے جو بینیفٹس تم انجوائے کرتے ہو، بزنس ٹرپس کرتے ہو، ٹریول کرتے ہو، یہ از جسٹ بیکاز کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ میک دس ریجن اے سیف پلیس، تو یہ اس کی بدولت ہے۔ کیونکہ مین جاب آف دا پیپل آف دس ریجن از ٹو ٹیک کیئر آف دا کعبہ، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ سیفٹی اس لیے دی ٹو ریسٹور دا لیگیسی آف دا ابراہیم علیہ السلام،
and make this place as a सेंटर फॉर कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए इस प्लेस को रखो, और रिस्टोर द लेगेसी ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम टू वर्शिप ओनली वन गॉड, दैट इज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बट व्हाट यू पीपल हैव डन, यू पीपल हैव कन्वर्ट दिस प्लेस इनटू द सेंटर ऑफ द शिर्क, एंड और तुम खुद उसमें बुतों को रखने लगे, और तुम भूल गए कि सारे बेनिफिट्स जो तुम इंजॉय कर रहे हो इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाउस. ठीक है, तो यू शुड ऑल्सो वर्शिप द रब ऑफ दिस हाउस. तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बताया कि कैसे हमने तुम्हें सेफ्टी प्रोवाइड करी. और फिर सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने इसको एक्सप्लेन किया है कि हमने कैसे तुम्हें प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करी है, कि तुम हर सीज़न में, चाहे विंटर हो या समर हो, तुम आराम से फियरलेसली ट्रेड करते हो, कहीं से भी कहीं जा सकते हो. ठीक है, बिकॉज ऑल द बेनिफिट्स यू आर एंजॉइंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हाउस, so you should also worship the master of this house, the Rabb of this house. ओके, तो इस तरीके से ये क्विक रिकैप था पिछले सूरह का. और ये सूरह जो है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लिइलाफ़ि क़ुरैशिन इलाफ़िहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ़ फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ. और जिसके माने इस तरीके से हैं कि फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कुरैश, देयर कन्वीनियंस ड्यूरिंग देयर ट्रेडिंग कैरवैन्स इन द विंटर एंड द समर, सो लेट देम सर्व द रब ऑफ दिस हाउस who feeds them against hunger and gives them security against fear. Okay. तो ये इसकी मायने थे. और इसको सूरह को हम देखें तो ये स्टार्ट होती है ली इलाफ से, ली इलाफ कुरैशिन. ओके, तो इलाफ मीन्स का मतलब होता है कन्वीनियंस. ओके, लेकिन इलाफ को अगर हम इस सूरह में देखें तो इसके और भी डीपर मीनिंग है. और इलाफ जो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द वर्ड आलिफ से. ठीक है, विच मीन्स अ फैमिलियर. ओके, तो फैमिलियर का किस टाइप का फैमिलियर, कि ऐसा इस टाइप की फैमिलियरिटी कि जिसकी आपको उसकी हैबिट हो जाए. ओके, या जब आप उस चीज़ को देखें तो आप उसे देख के कोई रिएक्शन ना दे, इस काइंड ऑफ फैमिलियरिटी हो जाए. तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप घर में हैं और आपकी मॉम घर में है, आपकी मम्मी घर में है, तो कहीं से भी ये कमरे से गुजरेंगी, आएंगी जाएंगी, तो आप पलट के देखेंगे नहीं दोबारा कि अरे कौन आ गया. ठीक है, तो इस काइंड ऑफ फैमिलियरिटी में कि आप अपनी मम्मी से जिस तरीके से फैमिलियर हैं कि वो घर में घूम रही हैं, आ रही जा रही हैं, आप कहीं बैठे हैं, तो आप दोबारा पलट के नहीं देखेंगे अरे कौन आदमी मेरे बगल से गुजर गया. तो इस काइंड ऑफ तरीके की जो फैमिलियरिटी होती है, that is known as alif. Okay, means you are comfortable with her and you know her very well, and her presence is just a normal for you. Okay, so इस तरीके की जो familiarity होती है, that is come from the word उल्फत. Okay, उल्फत वर्ड्स जो होता है वो इसके जो वेरी फर्स्ट फैमिली होती है कि इसके 3 डायमेंशंस होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ टू फाइंड हैव अ फैमिलियरिटी, टू हैव अ लव एंड फाइंड अ कंफर्ट. ओके, सो इफ़ इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए यहाँ पे इलाफ वर्ड का यूज़ किया हुआ है. ठीक है, कि यू आर गेटिंग वेरी मच फैमिलियर विद द कन्वेंस और द सेफ्टी एंड सेफ्टी प्रोवाइडेड बाय द अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ओके, तो ये तो इसका फर्स्ट इम्प्लिकेशन था. दूसरा इम्प्लिकेशन इसका क्या था, वो ये था कि तमाम ट्राइब जो थे वो काबा की तो रिस्पेक्ट करते थे, बट दे डोंट लाइक कुरैश. ओके, और वो मक्का को, जो सिटी मक्का थी, उसको बड़ा अच्छा समझते थे क्योंकि वहाँ पे जमज़म था, पानी था, मिडिल ऑफ द डिज़र्ट पानी है, तो इट्स 5 स्टार काइंड ऑफ फैसिलिटी. और वहाँ पे काबा था जिसमें वो अपने बुतों को ला के रखते थे, और तमाम तरीके से लोग वहाँ पे आते थे, तो वहाँ बिज़नेस लेके आते थे. तो जितने भी नेबरिंग ट्राइब्स थे वो सब जो थे वो काबा को तो पसंद करते थे, मक्का शहर को पसंद करते थे, बट दे डोंट लाइक कुरैश.
وہ یہ چاہتے تھے کہ قریش کسی طریقے سے ہٹ جائے تو ہم مکہ پہ کعبہ کے کسٹوڈین بن جائے. اسی لیے جب ابراہہ نے اپنی بڑی آرمی لے کے جب کعبہ پہ اٹیک کرنے کے لیے وہ آ رہا تھا تو کسی بھی ٹرائب نے اس کو اپوز نہیں کیا. ایون ایک ٹرائب جو طائف میں تھی، طائف جو کہ سیکنڈ بگیسٹ سٹی تھا آفٹر مکہ اور سیکنڈ بزنس ہب تھا آفٹر مکہ، تو وہاں کے لوگوں نے تو ابراہہ کی ہیلپ بھی کری کہ چلیے میں آپ کو نیویگیٹ کر دیتا ہوں، آپ کو مکہ پہنچنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو دوسرے ٹرائبس تھے وہ قریش کو چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے قریش جو ہے یہ وہ ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، سو دیٹ وی کین کلیم آور کسٹوڈین شپ فار دا کعبہ. لیکن جب ابراہہ کی آرمی آئی وہاں پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آرمی کو ڈسٹرائے کر دیا بڑی ان یوزول طریقے سے، ایک برڈس کے تھرو، اور وہ اپنے منہ سے کلے جیسے پتھر پھینکتی تھیں. تو یہ بڑی ان یوزول طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی آرمی کو ڈسٹرائے کر دیا. تو دس سینڈ اے شاک ویو ان دا انٹائر عرب ریجن. اوکے، کیا شاک ویو تھی یہ کہ سب میں ایک میسج گیا سارے ٹرائبس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وانٹس قریش ٹو ریمین ایز اے کسٹوڈین آف دا کعبہ. کیونکہ جب اتنی بڑی آرمی آئی کعبہ کو ڈھانے کے لیے، قریش کو ختم کر دینے کے لیے، تو وہ جب ان سے پار نہیں پا پائی اور وہ بنا لڑے ہار گئی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ دس قریش ہیز گاٹ سم heavenly protection, so nobody wants to mess up with the Quraysh now. So this creates an immediate الاف. اس نے کیا کیا، جتنے بھی ٹرائبس ہیں اس تک کو امیڈیٹ سافٹ کر دیا قریش کے لیے. ٹھیک ہے، تو قریش گاٹ دا امیڈیٹ الاف فرام دا نیبرنگ ٹرائبس. ٹھیک ہے، تو اس میں ان کا رتبہ بڑا، سارے ٹرائبس جو تھے وہ یہ ماننے لگے کہ ہاں دس از اے ہیونلی اپوائنٹیڈ ٹرائب to become a custodian of the Kaaba. So nobody wants to mess up with the Quraysh now. Okay, so this creates an immediate الاف in their heart. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور مینشن کر دینے والی ہے which is off from this سورہ، کہ جب قریش جو تھے وہ بنا لڑے ابراہہ کی آرمی سے جیت گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو برڈس کے تھرو ان کو وکٹری دلائی and they remain as a custodian of the Kaaba. ٹھیک ہے، تو ان سے کوئی بھی اب کسٹوڈین شپ نہیں لے سکتا تھا کعبہ کی. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بتوں کو کعبہ سے نکالو، بتوں کو کعبہ سے نکالو اور کعبہ کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک جس کو کہتے ہیں پرفیکٹ پلیس بنا دو. ٹھیک ہے، اور جب لوگ ان کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ غلط ہے، ان کو غلط الزام لگاتے تھے ان کے اوپر. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کانکر کیا ایون وداؤٹ اے فائٹ، ایون وداؤٹ اے وار، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو دس انسیڈنٹ اگین سینڈ اے شاک ویو ٹو دا انٹائر عرب ریجن، کہ ایک وہ ٹرائب جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا تھا ڈیفیٹڈ کائنڈ آف آرمی سے، اور وہ مکنس جو ہیں، وہ قریش جو ہیں ہار گئے بنا لڑائی لیے ہوئے اس آدمی سے جو کہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے. تو اس کا مطلب کہ یہ آدمی سچا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں. تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ٹو لسن واٹ ہی گاٹ ٹو سے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے لوگ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دھیان سے اور توجہ سے سننے لگے کہ یہ آدمی جو تھا جس نے مکہ فتح کر لیا، اب قریش کو ہرا دیا، قریش کو وہاں سے ہٹا دیا، ناؤ ہی از اے کسٹوڈین آف دا کعبہ. ٹھیک ہے، تو جو کچھ بھی یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب وہ صحیح کہہ رہا ہے. اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مدد کری ہے اس پلیس کو سیکریٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں سورہ میں فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے، مطلب کہ لوگ دین میں جھنڈ کے جھنڈ شامل ہونے لگیں گے، تو پھر لوگ دین اسلام میں مطلب بہت زیادہ تعداد میں شامل ہونے لگے. اوکے، تو یہ ایک ایکسپلینیشن تھا وچ از فرام دس سورہ. تو ابھی تک ہم لوگوں نے الاف کے دو مطلب سمجھے تھے. پہلا امپلیکیشن کیا تھا کہ
جو جو ٹریٹی بنی تھی، ٹھیک ہے، جو 4 لوگ گئے تھے جنہوں نے نیبرنگ نیچر کنگڈم سے ٹریٹی کی تھی، ایلاف ٹریٹی کی تھی تاکہ یہ پیسے سیف ہو سکے، ٹھیک ہے، تو وہ دے کین، جو قریش تھے اور مکنز تھے یا جو ٹریولرس تھے وہ ٹریکنگ دا بزنس روٹ تھرو دا مکہ، سو دے کین ایزلی روم اراؤنڈ، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی فیئر. تو پہلا تو یہ ایلاف تھا، یہ اس کا امپلیکیشن تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہارٹ آف دا عربس جو تھا دے آر گیٹنگ سافٹ فار دا قریش، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا دوسرا مطلب تھا کہ پہلا تو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرووائڈ سیفٹی ٹو دا پیپل آف دس ریجن، اینڈ دین ہی از پرووائڈنگ respect and a soft heart for the Quraysh among the entire Arab region. Okay, لیکن یہاں پہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ بسائڈ گیونگ دیم انٹائر سیفٹی اینڈ پراسپیرٹی، کہ تم لوگوں کو ایک کنونس پرووائڈ ہوا کہ قریش اس کو انجوائے کرتے تھے، اس سیفٹی کو انجوائے کرتے تھے بزنس ٹرپس پہ، اور اس سے جو ان کو پراسپیرٹی حاصل ہوتی تھی، تو یہ ساری پراسپیرٹی اور سیفٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرووائڈ کری، جو کہ ہم کو اس کے تیسرے امپلیکیشن کی طرف لے کے جاتی ہے، وچ مینس ٹو ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اوکے، وچ مینس یو آر ناؤ گاٹ سیفٹی، ناؤ یو گاٹ پراسپیرٹی، سو یور ہارٹ شوڈ بی فلڈ ود دا ریممبرنس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دیٹ از اے تھرڈ امپلیکیشن آف دس میننگ ایلاف. دیٹ مینس ایلاف مینس ہم نے کیا سمجھا تھا؟ سب سے پہلے فیملیئرٹی، then love, and then find a comfort in it. Okay, so now you got all the convenience, all the safety, prosperity. Now then your heart should be familiar with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, then your heart should be in love with Allah subhanahu wa ta'ala, and your should find a comfort within the Allah remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is its third implication. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ یو گاٹ دا سیفٹی اینڈ پراسپیرٹی، یو گاٹ دیز تھنگ مور دین اینی ون ایلس، تو یو شوڈ شو اے گریٹیٹیوڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائک نو ون ایلس. اوکے، سو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا میں مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز پرووائڈ دا سیفٹی اینڈ پراسپیرٹی to the resident of the region of this people. Why? Because you people should be free from all the worries, ٹھیک ہے. So your prime job is to serve the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and whoever comes for the Hajj, whoever comes to see the Kaaba, his heart should be inclined towards the Kaaba, and its heart should be inclined towards you people, because تو وہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں. تمہیں ایسا اخلاق میں ہونا چاہیے تھا کہ لوگ جب کعبہ پہ آئیں، حج کرنے آئیں، تو وہ تمہاری طرف انکلائن ہو کے جائیں، اور جب وہ لوٹیں تو اپنے دل میں تمہارے جیسے بننے کی خواہش لے کے جائیں. وہ دیکھیں کہ اللہ کے ریپرزنٹیٹیو پیپل آف دا اللہ کیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ 3 اس کے امپلیکیشنز تھے ایلاف کے. کہ پہلا امپلیکیشن تو یہ تھا کہ فائنڈ اے ایلاف آن دا بزنس روٹ، یعنی کہ ایلاف کا مطلب کیا سمجھاتا ہے کہ یو فائنڈ دا فیملیئرٹی، لو اینڈ کمفرٹ آن دا بزنس روٹ. دین یو فائنڈ دا ایلاف ان دا ہارٹ آف دا other tribe of the region, like you find love, comfort and familiarity in the heart for the of other people towards you Quraysh. Okay, and so you got the ilaf in the heart of the other people. So now your heart should be filled with the ilaf towards Allah subhanahu wa ta'ala. Means your heart should be filled with the love, familiarity and comfort with the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So it will make easy for you to truly represent people of Allah subhanahu wa ta'ala, to truly follow the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is all things combining mean as ilaf. Okay, so نیکسٹ ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ دس سورہ جو ہے، دس سورہ اسٹارٹ ود دا لام. اوکے، لی.
اس کا ایک امپلیکیشن یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں لام العقبہ، مینس لام ایز اے ریزلٹ آف سم تھنگ، اوکے. اور یو کین سے لام تعلیل. اس کو ایک سمپل لینگویج میں اگر اس کو سمجھیں تو اس کو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ فار دا کنوینئنس آف دا قریش means Allah has given them safety and familiarity and comfort, so that's why they should worship the house of this worship the Rabb of this house. ٹھیک ہے. or you can say that Allah has given them ilaf, so they should worship the Rabb of this house. کیونکہ جیسے اس کو اگر اور آسان لینگویج میں سمجھ لیں کہ یہ لام ایز اے ریزلٹ اپلائی ہوتا ہے کہ کیونکہ تمہارے رب نے تمہیں ایلاف دیا اس لیے تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. تو دیٹس وائی دس لام ہیز بین یوزڈ ہیئر کہ فار دا کنوینئنس آف دا قریش دیٹس وائی یو شوڈ ورشپ دا رب آف دس ہاؤس. اور اس کا سیکنڈ امپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے پہلے والی سورہ میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ سارے یہ دونوں سورہ جو ایک طریقے سے ٹائی اپ ہیں، اور ان میں جو بھی جو فرسٹ سورہ کی جو میننگ ہے وہ سیکنڈ سورہ جو سورہ قریش ہے وہ سورہ فیل کی آیتوں کو کمپلیمنٹ کرتی ہے. تو جو لام ہے اس میں جو لام سے سٹارٹ ہوا ہے، اٹس مین کہ ایچ یہ لام جو ہے پریویس سورہ کی، دھیان سے سمجھیے گا اس بات کو، یہ جو لام ہے یہ لام جو پریویس سورہ فیل کی ہر ایک آیت کو جا کے کنیکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ سورہ فیل کی آیت کو پڑھوں گا اور پھر اس لام کو جہاں سے یہ سورہ سٹارٹ ہو رہی نا لإلاف قریش لام سے سٹارٹ ہو رہی، اس سے اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے. تو سورہ الفیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ڈیڈنٹ یو سی ہاؤ اللہ ڈیل ود دا پیپل آف دا قریش. اب سورہ قریش میں ہم نے کیا پڑھا؟ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ لإلاف قریش مینس فار دا کنوینئنس آف دا قریش. یعنی کہ اگر ہم دونوں کو ٹائی اپ کر کے دیکھیں، اس کو دھیان سے سمجھیے گا کہ سورہ فیل میں کیا تھا؟ ڈیڈنٹ یو سی ہاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیل ود دا پیپل آف ایلیفینٹ فار دا کنوینئنس آف دا قریش. سیکنڈ آیا کیا تھی سورہ فیل کی؟ ڈیڈنٹ ہی میک دیئر پلان ان ٹو ویسٹ فار دا کنوینئنس آف دا قریش اینڈ ہی سینٹ اگینسٹ دا برڈس آن دیم ان فلاکس فار دا کنوینئنس آف دا قریش striking them with the stone of clay for the convenience of the Quraysh, and he made them like eaten straw for the convenience of the Quraysh. Okay, so it seems کہ جو purpose of the previous surah ہے that has been fulfilled in the next surah. جو سورہ فیل کا پرپس تھا سمجھانے کا that has been fulfilled in the سورہ قریش. Okay. اور یہ لام سے جو سورہ سٹارٹ ہوئی ہے، اس کا کیوں سٹارٹ ہوئی؟ اس کا ایک تھرڈ امپلیکیشن یہ ہے کہ دس لام جو ہے وچ ریپرزینٹ ایز اے حرف التعجب. اوکے. یعنی کہ یہ شوق کا اسٹیٹمنٹ بتاتا ہے، شوق اور ڈس اپوائنٹمنٹ کا اسٹیٹمنٹ بتاتا ہے کہ یہاں پہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہیں تمام طریقے کی سیفٹی اور پراسپیرٹی ہم نے پرووائڈ کری ہے. دا ہارٹ آف دا ادر ٹرائبز ہیز بین سافن فار یو اینڈ آل دا بینیفٹس یو آر انجوائنگ جسٹ بیکاز آف دس ہاؤس اینڈ یو اسٹل ڈو ناٹ ورشپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسٹل you are worship all the false god. اور جو تمام طریقے کے جو تم نے بت رکھ رکھے ہیں تم ان کی پوجا کرتے ہو. یعنی کہ تمام دنیا سے جو لوگ آتے ہیں مکہ میں وہ رسپیکٹ دیتے ہیں کعبہ کو، اینڈ دا بگیسٹ ڈس رسپیکٹ کمز فرام دا ریسیڈنٹ آف دس ایریا. بگیسٹ ڈس رسپیکٹ اینڈ بگیسٹ ڈس اپوائنٹمنٹ کم فرام دا پیپل آف دس ریجن، یو قریش. ٹھیک ہے. سو یہ جو تھا کہ یو پیپل کس طریقے سے تم اتنے انگریٹیٹیوڈ شو کر سکتے ہو ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو جبکہ تمہیں تمام طریقے کی آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی، چاہے وہ ٹریڈ روٹ سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ لوگوں کے دل تمہارے لیے سافٹ کر دیے، تمہیں پراسپیرٹی دی، سیفٹی دی، لیکن اسٹل یو آر ناٹ شوئنگ
respect to Allah subhanahu wa ta'ala, still you are not showing, still you are not worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ ایک حرف آف تعجب بھی ہے کہ تمہیں تمام طریقے کی رسپیکٹ دی، ابھی بھی تم اس گھر کے رب کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ حرف لام جو ہے حرف آف تعجب بھی یہاں پہ اس کا ایک امپلیکیشن ہے. اوکے، تو یہ یہاں پہ ابھی تک ہم نے اس کو سمجھا تھا کہ یہ جہاں جیسے یہ سورہ سٹارٹ ہوتی ہے لام سے، دین الاف قریشن. تو نیکسٹ ورڈ اس آیت میں آتا ہے قریش. اوکے، تو اس کو بھی ایک کوئک ریویو لیتے ہوئے چلتے ہیں کہ قریش جو تھا یہ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ٹرائب کو کیوں دیا. اچھا، اب یہاں پہ ہم لوگ نیکسٹ جو ورڈ یوز ہوا ہے اس آیت میں قریش، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی دس ٹرائب گاٹ اے نیم لائک قریش. اوکے، تو قریش جو ہے یہ ورڈ آتا ہے دس ورڈ کمز فرام دا ورڈ کرش. اوکے، اور کرش کہتے ہیں ایک ویل کو، این اگریسو ویل دیٹ کین سنک دا شپ. سو اٹ ریفرس ٹو دا بیسٹ ود ان دا واٹر. اوکے، اور اس ٹائپ کا بیسٹ ہے کہ نو ون کین اوور کم ٹو اٹ، بٹ دس بیسٹ کین ایٹ ایوری ون. اوکے، سو بیسکلی دس بیسٹ کانٹ بی کلڈ بائی اینی تھنگ اور اینی ون ایکسیپٹ بائی فائر. سو لیکن چونکہ دس ریفرس ٹو دا ویل وچ مینس کہ یہ پانی میں ہے تو جو فائر ول آلسو ناٹ ورک ہیئر. ٹھیک ہے، تو دس از اے کائنڈ آف بیسٹ وچ کین ناٹ بی ڈیفیٹڈ بائی اینی ون، بٹ اٹ از so much aggressive beast that it can defeat or kill anyone. Okay, so that kind of mighty name Allah subhanahu wa ta'ala has given this tribe. Okay, اور پھر قریش جو ہے اس کا ایک اور میننگ ہوتا ہے قریش کا کہ مینس اسمال گیدرنگ. اوکے، تو جیسے کہ پریویس سورہ میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے قصی ابن کلاب جو تھا ہی ہیز گیدر آل دا چلڈرن آف اسماعیل ٹو مکہ، اور جو 4 لوگ تھے دے وینٹ آف ٹو دا نیبرنگ نیشن ٹو میک اے ٹریٹی. اور جو یہ لوگ جو تھے دے آر دا فرسٹ ون ٹو گیدر ایٹ مکہ اینڈ بیکم دا فرسٹ رولنگ ٹرائب آف مکہ اینڈ نون ایز اے قریش. اوکے، سو دیٹ از ہاؤ دے گیٹ دا نیم آف قریش. اور اس کے علاوہ قریش کے ایک اور میننگ ہوتا ہے کہ مینس ٹو ارن. اوکے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے قریش کماتے تھے نو بڈی کین ارن لائک دیم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ نوٹس دینا ہے کہ دس از اے ٹرائب whom اللہ wants to become a custodian of a Kaaba, give them such a mighty name which represent them. ٹھیک ہے، their strength and their power. So and even the name has been given to them that was so you can say so iconic, and they are still not even aligned to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, تو یہاں پہ ہماری یہ فرسٹ آیت جو ہے الاف قریش جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اب ہم نیکسٹ آیت میں اگر دیکھیں تو نیکسٹ آیت اسٹارٹ ہوتے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اگین اسٹارٹ ہوتی ہے ایلاف سے، ایلافہم. ٹھیک ہے، یعنی کہ وائی اٹ از یوز ٹوائس ریفرنگ ٹو دا قریش اگین فار دا فیورس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فار دا فیورس آف اللہ سبحانہ ڈن اپون دیم. اوکے، سو اس کو سمجھنے کے لیے اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ یہ جو ہے ایک لاجیکل لینگویج ہے. قرآن کی جو لینگویج ہے دس از اے لاجیکل لینگویج رادر دین اے گرامیٹیکل لینگویج. اوکے، تو جیسے آپ کسی کے اوپر جب یلنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اکثر چیزوں کو 2 بار بولتے ہیں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کہ آئی گیو یو ایوری تھنگ. So it is a kind of anger of Allah subhanahu wa ta'ala reflected in this ayah. Okay, so that Allah has created convenience for them and everything has become convenient for them, but still they don't worship Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the style of this ayah, hammering Quraysh again and again. Okay, or and next in the same ayah
Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned their business journey. Okay. جیسے کہ اس آیت پہ ہمیں ملتا ہے کہ دیر کنوینئنس ڈیورنگ دا ٹریڈنگ کیروینس ان دا ونٹر اینڈ دا سمر. تو اپارٹ فرام آل دا کنوینئنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز گیون ٹو دیم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز چوز دیئر بزنس جرنی. ٹھیک ہے, کیونکہ جو بزنس جرنی تھی دے آر ڈوئنگ دس آلموسٹ ان ایوری سیزن ویدر اٹس اے ونٹر اور سمر. تو ایسا لگتا تھا کہ دے آر ڈوئنگ دا بزنس تھرو آؤٹ دا ایئر. اور اگر قریش یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فیور کیا ہے, ٹھیک ہے, تو دیٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ دیئر بزنس ٹرپس دیٹ کہ تم پہ یہ فیور کیا ہے کہ تم چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں, تم ہر موسم میں فیئرلیسلی ٹریڈ کر سکتے ہو, اور تمہیں ساری جو کنوینئنس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سے یہ تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے, کیونکہ اس سے تم ارننگ کرتے ہو. ٹھیک ہے, تو اگر وہ پوچھیں کہ ہم پہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیا نعمتیں عطا کی ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اس نعمت کو گنایا ہے جس کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے, ارننگ. اوکے, so that's Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned this favor out of the entire favor Allah subhanahu wa ta'ala has done to them. Allah subhanahu wa ta'ala has choose their business trip favor, کہ how conveniently, how easy the routes have been opened for you Quraysh, so that you can earn, because earning ان کے لیے قریش کے لیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی. ٹھیک ہے, so this is the only thing that they are the most lovable to the Quraysh because of the earning. Okay, so that's Allah subhanahu wa ta'ala hit on the favor which is that they think there is there is lifeline. Okay, so that's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned, just want to remember them the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, but the most lovable favor for the Quraysh. Okay, کہ اگر کوئی چیز ان کو ہٹ کر سکتی تو وہ یہ فیور تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کہ ان کو اللہ سبحانہ کی ہر سیزن میں ان کو وہ ٹریڈ کر سکتے تھے. تو تب وہ سوچتے کہ ہاں یہ تو بات صحیح ہے کہ ہم تو ہر سیزن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں, چاہے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں, ہم تو ہر سیزن میں بزنس کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس جس کو کہتے ہیں نا نفس پہ کو دبایا کہ اب تو جاگ جاؤ, اب تو ہوش میں آؤ کہ اتنا بڑا فیور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر کیا ہے کہ تم سب سے زیادہ کماتے ہو اور ہر سیزن میں کماتے ہو. تو کیا تم نہیں دیکھتے کہ دوسرے ٹرائب اتنا ان کے لیے یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فردر آگے ایکسپلین کیا ہے کہ کیسے یہ چیزیں تمہارے لیے آسان ہیں. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ ان دس آیت میں 3 ورڈ کیا اور یوز کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, رحل, الشتائی و الصیف. ٹھیک ہے, رحل کہتے ہیں لوڈڈ بیگس کو. اوکے, تو جب بیک ان دا ڈیز جب پیپل جو تھے دے آر ٹریولنگ آن دا کیمل, دے لوڈ دیئر بیگس آن دا کیمل. اوکے, مطلب آج کے طریقے سے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بیگس کو کیمل کے اوپر لوڈ کر کے جائیں. ٹھیک ہے, بٹ لیکن بیک آف دا ڈے جب لوگ ٹریول کرتے تھے, دور دور جاتے تھے تھرو دا ڈیزرٹ, تو وہ اپنے سارے جو بیگز ہوتے تھے, جو بزنس بیگز ہوتے تھے جس میں وہ اپنے سامان رکھ کے لے جاتے تھے ٹریڈ آؤٹ کرنے کے لیے, تو سارے کیمل کے اوپر لاد کے لے جاتے تھے. اور جس کیمل کے اوپر جتنا زیادہ بیگ لدا ہوتا تھا, اٹس مین کہ دیٹ گائے ہیز مور ویلیوبل آئٹمس ٹو سیل آن. اوکے, تو جب قریش بزنس کرتے تھے تو دے لوڈ لاٹ آف بیگ آن دا کیمل, not only on the one camel but the entire caravan is been loaded with the is having a loaded camel. Okay, so which means they do a lot of business, and even then in the 2 season mentioned, winter and summer. Okay, now we understand why this 2 season has been mentioned over here, winter and summer, because کہ جب یمن میں جو تھا وہ یمن کی طرف ایک جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے, اور نارتھ میں وہ سیریا کی طرف جاتے تھے بزنس کرنے کے لیے. تو جب ہاٹ سیزن ہوتا تھا تو ہاٹ سیزن میں جو یمن ہے وہ بہت ہی زیادہ ہاٹ ہو جاتا تھا. سمر سیزن میں یمن بہت زیادہ ہاٹ ہو جاتا تھا, تو دے گو ٹو سیریا.
اوکے، کیونکہ سیریا کا موسم، سیریا چونکہ کولر پلیس تھا، ٹھیک ہے، تو وہ سیریا کی طرف جاتے تھے بیکاز ایٹ دس ٹائم ان سمر جرنی ٹورڈ سیریا از مور کمفرٹیبل بیکاز آف دا ویدر، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ بزنس کرتے تھے، دے سیل دیئر مرچنڈائز اینڈ بائی دا نیو مرچنڈائز فرام دیئر اینڈ دے کیم بیک ٹو مکہ، ٹھیک ہے، اور جب تک یہ واپس مکہ لوٹتے تھے تب تک ونٹر سیزن آ جاتا تھا، تو ناؤ دا جرنی ٹورڈس یمن از بیکم مور کمفرٹیبل، سو پھر وہ یمن کی طرف جاتے تھے، دے سیل دیئر مرچنڈائز in Yemen and buy new merchandise and came back to the Makkah. So it is kind of like a one single journey. وہ ایک کی سمر میں وہ سیریا گئے، وہاں سے انہوں نے سامان بیچا، نئے سامان خریدے، واپس مکہ آئے، تب تک سیزن چینج ہو گیا اور ونٹر سیزن آ گیا نا، ونٹر سیزن میں یمن کی طرف جانا زیادہ آسان تھا، تو دے گو ٹو دا یمن اینڈ میک اے بزنس اوور دیئر. تو اٹ از کائنڈ آف ون سنگل جرنی. Okay, they make a lot of money even in a one single journey. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned a journey, not journeys. Okay, تو اس لیے یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیورز کو بتایا کہ کس طریقے سے تمہارا سمر میں اور ونٹر میں بزنس کرنا ہم نے آسان کر دیا. اینڈ یو میک اے لاٹ آف منی تھرو ون سنگل جرنی. اوکے، تو اچھا، اب اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ لوڈیڈ بیگ سے، لوڈیڈ کیروانس میں اگر آپ ڈیزرٹ کے میں اگر ٹریول کرتے ہیں دین اٹس مین یو آر این ایزی ٹارگیٹ. اور اتنے لمبے روٹس پہ اگر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اور آپ کو اگر بارڈر کنگڈم پہ روک دیا جائے تو پھر آپ کی اتنی دور کی جرنی تو بیکار ہو جائے گی. آپ جو اپنا کھانا پانی ریسورسز لے کے گئے ہیں وہ سب بیکار ہو جائے گا آپ کا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فیورز کو یہاں پہ گنا ہے کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فیور کیا ہے، تمہیں ایک بارڈر کنگڈم سے تمہیں ویزا کائنڈ آف ٹریٹی دلائی جسے ایلاف ٹریٹی کہتے ہیں، سو دیٹ یو کین گیٹ اے گرین پاس اوور دا بارڈرس، ٹھیک ہے. اور پھر دوسرا، جب تم اپنے کیروان، لوڈیڈ کیروانس لے کے تم ڈیزرٹ میں سفر کرتے ہو تو تمہیں ود ان دا بارڈر جو ہے وہ بینڈٹ سے اور بیڈوین سے تمہاری حفاظت کری ہے، ٹھیک ہے. سو یہ سارے فیورس ہیں تمہارے اوپر کہ تم آرام سے بزنس کر سکو، ارن کر سکو فیئرلیسلی، یو بیکم اے مور پراسپر اینڈ ہیو اے سیفٹی، تو دیٹ تمہیں کھانے کی، کمانے کی کوئی بھی فکر نہ رہے. یو گٹ سو مچ ارننگس ناؤ. دین وٹ شوڈ یو وری بی اباؤٹ؟ You should be worried about your iman. You should be worried about to take care of the Kaaba. Your worries should be about to restore the legacy of Ibrahim علیہ السلام، ٹھیک ہے. سو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ اپنے فیورس گنا ہے کہ اور کوئی اگر ٹرائب اس طریقے سے بزنس کرتا ہے اتنے لوڈڈ کیروین سے تو دے کین بی لوٹیڈ. اوکے، بٹ یو قریش، ٹھیک ہے، یو گاٹ اے فیور فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیٹ یو آر سیف ایٹ دا بارڈرس بیکاز آف دیٹ ٹریٹی، اینڈ یو آر دا سیف ود ان دا بارڈرس بیکاز آف دا کعبہ. کیونکہ کعبے میں دوسرے ٹرائب اپنے بت رکھتے تھے تو کوئی ان پہ مکنس پہ اٹیک نہیں کرتا تھا. تو یہ بھی ایک طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن ہی دی ہوئی تھی کہ کوئی ان پہ اٹیک نہ کرے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے فیورس گنائے ہیں کہ چاہے ونٹر ہو چاہے سمر ہو، ٹھیک ہے، تم پہ کوئی حملہ نہیں کرتا. یو میک اے بزنس ٹرپ، دیٹ از دا بگیسٹ فیور آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ ایون یو کین کو ریلیٹ ود دس فیور کہ ہاں سچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پہ یہ فیور کیا ہے کہ تم اس کو ریکگنائز کر سکتے ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اپنے تمام فیورس میں سے اس کو چوز کیا ہے، ان کو ہٹ کرنے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے اپنی بات کو کہ ابھی بھی کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم دماغ نہیں رکھتے، کیوں نہیں سوچتے، ٹھیک ہے. تو یہ اس آیت کا ایک اسٹائل ہے کہنے کا. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور غور کرنے والی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ونٹر سیزن کو پہلے مینشن کیا ہوا ہے دین سمر کو مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کرونالوجی کیوں ہے اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ونٹر سیزن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے پہلے مینشن کیا ہوا ہے بیکاز دس از اے سیزن ویئر عربس آر ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ. اوکے، عربس جو تھے وہ ہاٹ سیزن میں رہنے کے عادی تھے، اور جب ونٹر سیزن ہوتا تھا تو دے آر فیلنگ لیس کمفرٹیبل ٹو موو اراؤنڈ اور
دے آر لیس کمفرٹیبل ود دس ونٹر سیزن. ٹھیک ہے, تو وہ اس سیزن میں بھی یمن کی طرف بزنس کرتے تھے, کیونکہ یمن ہاٹر پلیس تھا, جیسا ہم نے پہلے بھی جانا کہ یمن جو تھا ہاٹر پلیس تھا. تو اس وقت جو تھا یمن کا جو ویدر ہوتا تھا بڑا ہی پلیزنٹ ہو جاتا تھا ونٹر میں. سو اٹ میکس دیم, اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ ایک انکمفرٹیبل سیزن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے ٹریول کرنا کمفرٹیبل کر دیا. ٹھیک ہے, اور جب گرمیاں ہوتی تھی وچ از مور کنوینئنٹ مور کمفرٹیبل سیزن فار دا عربس, تو وہ سیریا کی طرف ٹریول کرتے تھے, جو کہ سیریا جو تھا جو کہ ٹھنڈا پلیس تھا, کولر پلیس تھا, اور گرمی میں اس طرف کا موسم جو تھا بڑا پلیزنٹ ہو جاتا تھا. تو دیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز مینشن کہ اور جو ود ان دا بارڈرس تھے سمر میں بھی وہ بیڈوین سے جو تھے یا بینڈٹ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سیف کر رکھا تھا. تو دیٹس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینشن کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن دی. سو ویدر اٹس سیزن وچ از کمفرٹیبل فار دیم اور ناٹ کمفرٹیبل فار دیم, بٹ ایون ان دا بوتھ سیزن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز فیسیلیٹیٹ دیم ایکولی, کہ وہ کس طریقے سے آرام سے اپنا بزنس کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز فیسیلیٹیٹ بوتھ دا سیزنس, اوکے, ویدر اٹس اے کمفرٹیبل اور ناٹ کمفرٹیبل. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ونٹر کو مینشن کیا ہے, دین سمر کو مینشن کیا ہے کہ ونٹر جو تمہارے لیے انکمفرٹیبل سیزن ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں ویسے ہی کمفرٹیبل کر دیا جیسا تمہارے لیے سمر ہے. اوکے, تو دیٹ دا ہارڈ تھنگ از بیکم مور ایزی. سو یو شوڈ ریئلائز کہ ہاں ہم جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ٹف سیزن میں بھی ہماری ہیلپ کری, اور جو سیزن جس کے ساتھ ہم کمفرٹیبل تھے اس میں تو ہم آرام سے ٹریول کر ہی سکتے تھے, تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ہماری ہیلپ کری بائی پرووائڈنگ اے سیفٹی فرام دا بینڈٹس اینڈ دا بیڈوینس ود ان دا ریجن. اوکے, so that's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned winter first and then summer. اچھا, اب یہاں پہ یہ دیکھنے والا ہے, غور کرنے والی بات ہے کہ جو قریش کو جو ود ان دا بارڈرس سیفٹی پرووائڈ کری تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بیکاز تھرو بینڈٹس اینڈ جو بیڈوینس جو تھے, جو چور ڈاکو لٹیرے ہوتے تھے, ان سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ود ان دا بارڈر سیفٹی پرووائڈ کری تھی. کیونکہ وہ اپنے بتوں کو رکھتے تھے کعبہ میں, اور اگر وہ میں سب قریش پہ وہ اٹیک کریں گے, ان کے کیروینس کو لوٹیں گے, تو قریش ان کے بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. تو ان کے اندر ایک ڈر تھا کہ بھیا ہم ایسا نہ کرو, کہیں ہمارے خدا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے, کہ ہماری وجہ سے وہ کعبہ سے نکال کے باہر پھینک دی گئے. تو اس ڈر کی وجہ سے دوسرے قبیلے کے لوگ قریش پہ اٹیک نہیں کرتے تھے. تو قریش کیا سوچتے تھے کہ ان کی یہ جو سیفٹی ہے یہ بیکاز آف دس آئیڈلس ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ سوچتے تھے کہ چونکہ کعبہ میں یہ سارے بت رکھے ہوئے ہیں اس لیے لوگ ہم سے ڈرتے ہیں اور ہم پہ اٹیک نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سارے بتوں کو یہاں سے نکال کے پھینکو, باہر پھینکو, ٹھیک ہے, اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو, تو بڑا اس پہ چڑ گئے اور ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا بھی کہ اگر ہم ان بتوں کو اپنے, اور یہ مینشن بھی ہے قرآن شریف میں کہ قریش نے کہا کہ اگر ہم اپنے بتوں کو کعبہ سے نکال کے باہر پھینک دیں گے تو دوسرے ٹرائب کے لوگ ہمیں نوچ کھائیں گے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ دے ایکنالج دس کہ جو ہماری جو سیفٹی ہے وہ یہ بت جہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, ان کا یہ سوچنا تھا کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہماری سیفٹی اس وجہ سے کہ بت یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت اور سورہ القصص میں بھی اس چیز کو فرمایا ہے. سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اینڈ دے سے if were to follow the guidance with you we would be swept from our land. ٹھیک ہے, یعنی کہ انہوں نے اس بات کو ریکگنائز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کی گائیڈنس کو اگر ہم مان لیں گے تو ہم اپنے زمین سے صاف کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, دین اللہ رپلائی have we not established for them a safe sanctuary to which are brought fruits of things selectively as provision from us.
ٹھیک ہے. یعنی کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لیے یہ پیسج ہم نے سیف اینڈ سیکیور کیا ہے, اور تمام طریقے کے فروٹس اور ان کے لیے جتنی فیسلٹی اور کھانے پینے کا جو بھی پروویژن ہے وہ ہم نے پرووائڈ کیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر جواب دیا. اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہیو دے ناٹ سین دیٹ وی ہیو میڈ مکہ ایز اے سیف سینچری ویئر پیپل آر بینگ ٹیکن اوے آل اراؤنڈ دیم then in falsehood they believe and in the favor of Allah they disbelieve. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ان بتوں کی وجہ سے تمہاری سیفٹی ہے, یہ بت تمہاری حفاظت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ has destroyed the nations because of these idols and you think these idols are able to save you. ٹھیک ہے. And you people think that you people got a fear of other tribes, okay, but you are not having a fear of Allah. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے اس جو تھنکنگ تھی اس کو کاؤنٹر اٹیک کیا ہے کہ جو ہماری جو سیفٹی ہے ود ان دا بارڈرس بیڈوین سے یا بینڈٹ سے وہ بتوں کی وجہ سے ہے کہ یہ بت ہمارے یہاں رکھے رہتے ہیں, جو کہ ان کا سوچنا تھا, ورلڈلی تھنکنگ تھی. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کاؤنٹر کیا کہ اللہ نے تمام بڑے سے بڑے حکمرانوں کو, بڑے سے بڑے نیشنز کو تباہ برباد کر دیا بیکاز دس آئیڈل, اور تم کو سیفٹی اور پراسپیرٹی ملی ہے تو تم یہ سوچتے ہو کہ ان بتوں کی وجہ سے نہیں, یہ اللہ نے تمہیں دی ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب اور تمہارا رتبہ ڈالا ہے. ٹھیک ہے. ان بتوں نے نہیں ڈالا ہے. تو دیٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سمجھانے کی کوشش کری ہے کہ یہ کسی بتوں کی وجہ سے تمہیں یہ ساری کنوینئنس حاصل نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. اوکے. اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کری ہے, بتایا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ سو لیٹ دم ورشپ دا ماسٹر آف دس ہاؤس. ٹھیک ہے. کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پہ یاد دلایا کہ بیکاز آل دا بینیفٹس یو آر انجوائنگ, Abraha's army get defeated and Persian took over the Yemen from the Roman Empire. Then the trade routes were open for you Quraysh, اور just because of the Ibrahim علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ پلیز provide all kind of safety and all kind of prosperity to the citizen of this region. ٹھیک ہے. So that these people can be free from all the worries and they should take care of this house and worship you, ya Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. So that's why all the benefits you are enjoying and just because of this house. okay. یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کسی ورڈ کی یوز نہیں کیا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا فَلْيَعْبُدُوا رَبِّ الْعَالَمِينَ, بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ, کیونکہ جو سارے بینیفٹس تم انجوائے کرتے ہو از جسٹ بیکاز آف دس ہاؤس. ٹھیک ہے. کیونکہ اس ہاؤس کو بلڈ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی, اور یہ مکہ اللہ کا, یہ جو کعبہ ہے یہ اللہ کا گھر یہاں پہ, جس کی وجہ سے تم یہ سارے بینیفٹس انجوائے کرتے ہو. تو وائی یو آر ناٹ پونڈرنگ کہ یو شوڈ اونلی ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے. دیٹس وائی دس ورڈ ہیز بین یوزڈ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اور یہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ میسج بھی ہے اگر دیکھا جائے, بیکاز دس از دا سینٹر تھیم آف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فار دی انٹائر مشن آف پروفیٹہڈ ٹو ریسٹور دا پلیس آف کعبہ. اوکے. So this is a clash between Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the disbeliever of Makkah, and for all the 23 years of his prophethood to fulfill the dua of Ibrahim alayhi salam. So جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مین مشن تھا is to restore the legacy of Ibrahim alayhi salam and to make this place a secret place for the worship for the entire ummah. Okay. سو یہ ایک سینٹر تھیم تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ. اوکے. تو اب ہم نیکسٹ آیت کی طرف چلتے ہیں جو کہ 4th آیا ہے, اور وہ ایسے کہ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اوکے. سو اس کو ٹرانسلیشن سمجھ لیتے ہیں کہ who feeds them against the hunger and gives them security against fear.
سو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیز انٹروڈیوس ہمسیلف اینڈ سمرائز دس سورہ. اوکے. اور کیسے مطلب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے اور اس سورہ کو سمرائز کر دیا ہے بائی ایکسپلیننگ واٹ ہی ہیز ڈن فار دا قریش رائٹ فرام سیونگ دیم فرام دا ہنگر اینڈ پرووائڈنگ دیم سیفٹی. اوکے. تو اگر اس سے پہلے والی پریویس سورہ میں اگر ہم دیکھیں، اس سے پریویس والی آیت میں جو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیل ہز کنیکشن ٹو دا ہاؤس آف کنیکشن ٹو دا ہاؤس جو کعبہ ہے. ٹھیک ہے. وائی بیکاز آل دا بینیفٹس دے آر انجوائنگ از جسٹ بیکاز آف دس ہاؤس. سو ہی از دا رب آف دس ہاؤس. سو قریش شوڈ ورشپ رب آف دس house. And in last ayah, Allah subhanahu wa ta'ala explained that He saved Quraysh from a die-hard hunger and provide them safety for a business. Okay, so Quraysh is doing excellent business in that region. That makes them rich even in odd conditions, okay, of weather. So there is ease for them to do a business in every season. Okay. So just this one surah cover the incident right from the event when Allah subhanahu wa ta'ala gushed the water in the desert Zamzam, and then making Kaaba as a religious center. Then Allah subhanahu wa ta'ala saved this place from the massive army of Abraha and destroyed them. And then Persian took over them, and the Ilaf treaty has took place, and then Makkah emerged as a business capital for the region, and all Allah subhanahu wa ta'ala may provide all these facilities to the Makkah to do the business and earn money. Okay. So why Allah hit the Quraysh with this business sentiment? Because if you owe Quraysh, give importance to none of the blessings given by Allah subhanahu wa ta'ala, but certainly they will put their ears when it is a business talk. Okay. So if a business and making money is so appealing to you, Quraysh, then at least recognize this favor of Allah and start worship to Him. Okay. Both of you, your needs, the safety and prosperity get fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah make you worry free and give you business opportunities in abundance. So then you should really recall this favor of Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So that was that statement, that the last ayah is the statement where Allah subhanahu wa ta'ala has summarized this ayah, summarize this surah, and recall all the entire favors Allah subhanahu wa ta'ala has done to them, right from gushing a water of Zamzam from this land, and makes this land much more safer and pleasant for you, so that you can really become a worry free, and you put your effort just to restore the legacy of Ibrahim alayhi salam. Okay, to make this place more secret and make this place a center center to worship only and only Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala has given them so much convenience and prosperity کہ they should be worry free and become a true Muslim. Okay. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ میں ایکسپلین کیا کہ ان کو کیسے پراسپیرٹی پرووائڈ کریے، چاہے کوئی بھی سیزن ہو، یو آر ڈوئنگ بزنس آل اراؤنڈ اینڈ میکنگ منی. اور پریویس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیفٹی پرووائڈ کری تھی، اینڈ میک دس پلیس سیفر. اوکے، سورہ فیل میں. تو یہاں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دو دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ پلیز میک دس پلیس سیف اینڈ پلیز پرووائڈ آل کائنڈ آف پراسپیرٹی ٹو دا پیپل آف دس ریجن. تو یہ دونوں دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلفل کر دی، اور اس کو ایکسپلین کیا سورہ فیل اور سورہ قریش میں. اوکے. تو اس طریقے سے یہاں پہ سورہ اینڈ ہوتی ہے. اچھا، اس سورہ سے بڑی ایک امپورٹنٹ جو ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، وہ کیا ڈرا ہوتی ہے کہ یہاں پہ بہت غور کرنے والی بات ہے، اس کو پلیز ذرا دھیان سے سنیں. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام طرح کی کنوینئنس، تمام طریقے کی ایلاف کریٹ کیے قریش کے لیے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. اب اگر ہم آج کل اپنے آپ کو دیکھیں
تو کیا ہم سب لوگ ایک ایسی جگہ نہیں رہتے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی کنوینئنس پیدا کری ہے؟ اوکے، ہمارے لیے بڑی ایلاف کریٹ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جہاں ہم آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسجد جا سکتے ہیں، اپنے گھروں میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کو فالو کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ اسی دنیا کے باقی کچھ ریجنز کو دیکھیں جہاں پہ لوگوں کی لائف اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، فار ایگزامپل سیریا ہو گیا، عراق ہو گیا، یہ کشمیر ہو گیا، یا دنیا کے اور بھی بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی لائف اتنی ایزی نہیں ہے، فلسطین ہو گیا، ان کو یہ نہیں پتہ کہ کب ان کے اوپر بوم شیلنگ ہو جائے گی، کب ان کے اوپر ایئر اسٹرائک ہو جائے گی، ان بیٹھے ہوئے ان کے اپنے گھر کے سامنے اپنے بچوں کو مرتے ہوا دیکھتے ہیں وہ لوگ۔ تو بٹ وی آر اے پیپل، وی آر لیونگ ان سو مچ کمفرٹیبل کہ ہم آرام سے صبح اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، جو جی میں آتا ہے جہاں چاہے گھومتے ہیں، جیسے چاہے ویسے بزنس کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سارے اللہ کے فیورز کو بھول گئے کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ، اور ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے یہ کہ ایک مسلم کمیونٹی کس قدر مشکل و پریشانیوں میں رہ رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ کب اس کے اوپر حملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہم اتنی کمفرٹیبل پوزیشن پہ رہتے ہیں جہاں ہماری نماز پڑھنا آسان ہے، ہمارے لیے بزنس کرنا آسان ہے، اور ہم صبح فجر کی نماز سوتے ہوئے بتا دیتے ہیں، مغرب کی نماز بزنس میں بتا دیتے ہیں، ظہر کی نماز بزنس میں بتا دیتے ہیں، عشاء کی نماز گھومنے پھرنے میں بتا دیتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنے فیور ہمارے اوپر کیے، اتنا الاف ہمارے لیے کریٹ کیا ہے، دین وائی وی آر ناٹ پونڈرنگ ٹو فالو دس دین سیریسلی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا فیور ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم آرام سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور اسٹل وی آر ناٹ ورشپنگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ٹھیک ہے۔ ہم نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا بھول جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنا ہمیں دھیان میں نہیں رہتا کہ اسے سمجھ کے بھی پڑھنا ہے، سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اپنے بزنس میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے حلال اور حرام ہم کما رہے ہیں، کیا ہم انٹرسٹ تو نہیں کھا رہے ہیں۔ مسلمان ہو کے لوگ اپنا پیسہ فکس ڈپازٹ میں رکھتے ہیں، بیاج کھا رہے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں۔ پلیز خدا کے واسطے ان چیزوں سے دور ہوئیے اور اس بات کو ریئلائز کیجئے کہ آپ کتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں، آپ کتنے ایلاف میں ہیں۔ لے الاف قریشن تھا تو یہاں پہ لے فار دا کنوینئنس آف یو ہے، فار دا کنوینئنس ہیز بین کریٹڈ فار یو بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ تو پلیز اس آیت کو اپنے سے جوڑ کے دیکھیے کہ ہاؤ مچ الاف یو گیٹ، ہاؤ مچ کنوینئنس یو گیٹ۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب وہاں قریش کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کہیں یہ کرٹیسزم ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری آیت میں اپنا اینگر شو کیا ہے اسی بات کو بار بار ریپیٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوچنا چاہیے کہیں کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ناراض نہیں کر دیں گے؟ الٹیمیٹلی ہمارے لائف کا کیا مقصد ہے کہ ہم کیا دعا مانگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے؟ یا اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اپنی رضا پرووائڈ کر دیجئے، ہمیں ہدایت دے دیجئے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سنسیئرلی ہدایت مانگے، اس کی نعمتوں کو، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں کہ ہم کس قدر کمفرٹیبل لائف میں جیتے ہیں، رات میں اے سی میں سوتے ہیں اور گاڑیوں سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ So these are the favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us. Remember all these favors and worship the master of this house, Rabb Hazal Bayt. So اللہ سبحانہ wa ta'ala ہم سب کو ایمان سے نوازے، اپنے تمام طریقے کے نعمتوں سے نوازے اور ہمیں ہدایت سے نوازے کہ ہم اللہ سبحانہ wa ta'ala کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اس قرآن شریف کو سمجھ سکیں، اور یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجیے گا، آمین۔